السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کو ان کے اپنے یوٹیوب چینل نیچرل ویلیج فارم پہ ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا 3 انتہائی اہم ضروری باتیں جو کہ ڈیری فارمنگ کے حوالے سے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور ان پہ لازمی طور پہ توجہ دے کے کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ 3 ایسی باتیں ہیں جو بے شک چھوٹا سا ڈیری فارم ہو، تھوڑے سے جانور رکھے ہوں یا بڑا ڈیری فارم ہو، ان کے لیے سمجھ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور یہ باتیں تقریباً ہر جگہ اگنور کی جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے طریقوں سے، کیسے وہ سارے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بات آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو 3 باتیں جن پہ ہمیں خاص طور پر توجہ دینی چاہیے وہ ہیں بریڈ، فیڈ اور مینجمنٹ۔ بریڈ مطلب کہ کیسے جانور آپ نے رکھنے ہیں، ان میں ہم لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کے بعد فیڈ، کیسی خوراک دینی ہے جانوروں کو، اس میں کیا کیا کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ اور پھر مینجمنٹ کے کیسے ان دونوں چیزوں کو یا اور دوسرے معاملات کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طریقے سے چلانا ہے، کیسی مینجمنٹ کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے آج میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کروں گا، گفتگو کروں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بریڈ کے حوالے سے، جانوروں کی نسل کے حوالے سے۔ تو جیسے آپ سب کے علم میں ہے کہ بے شک آپ چھوٹے تھوڑے پیمانے پر 1-2 جانور یا 4-5 جانور رکھے ہوئے ہیں آپ نے، اور بے شک آپ کا بڑا ڈیری فارم ہے، تو جانوروں کی نسل انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اچھے جانور ہوں گے تو آپ کے لیے ساری محنت کرنا فائدہ مند ہوگا، ورنہ آپ کو خاطر خواہ منافع کوئی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے اخراجات ہی بمشکل پورے ہوں گے، اور کبھی کبھی تو آپ کو خود جیب سے بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے جانوروں کی نسل آپ نے اس پہ کمپرومائز بالکل نہیں کرنا کہ ابھی ہمارے پاس تھوڑے ہیں، جب بعد میں پیسے آئیں گے یا بعد میں اس فارم کو ہم بڑھائیں گے تو اچھی نسل کے لے لیں گے۔ نہیں میرے بھائی، اگر آپ کے پاس اچھی نسل کے جانور ہوں گے تو تب ہی ان کے بچے بھی اچھے ہوں گے، اور وہی بچے پھر اچھی نسل کے آپ کے فارم میں شامل ہو کے آپ کے لیے منافع کا باعث بنیں گے۔ اور اگر آپ کے اچھی نسل کے جانور نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے بچے بھی پھر اچھی نسل کے نہیں ہوں گے، تو آپ کا فارم پھر ایسے ہی بڑھتا چلا جائے گا، جو کہ آپ کے لیے منافع بخش نہیں ہوگا۔ تو یہ اس چیز کو لازمی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں، جن بھائیوں نے گائے وغیرہ کے فارم کا کاروبار کیا ہوا ہے وہ یہ بخوبی ان کے علم میں ہوگا کہ جب سیمن رکھوایا جاتا ہے تو وہ اچھی نسل کا بہت کم لوگ رکھواتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں کہ پھر ایسے بھی کر لیتے ہیں کہ اگر ایک گائے ہے، وہ اس کا سیمن اس نے رکھوایا ہے تو وہ رپیٹ ہو گئی ہے، تو دوسری دفعہ پھر کہتے ہیں جی چلیں تو کچھ سستے والا رکھ دیں، اس نے کون سا ٹھہرنا ہے۔ تو اگر وہ ٹھہر گئی تو سمجھ لیں پھر اچھی نسل کا آپ کے پاس جانور نہیں آئے گا، تو وہ ساری نسل پھر آپ کے نسل در نسل خراب جانور آپ کے فارم میں شامل ہوتے جائیں گے۔ اچھے جانور اور ایوریج جانور یا جو اچھی نسل کا جانور نہیں ہے، اس میں فرق اخراجات کا بہت کم ہوتا ہے۔ مثلاً ایک اگر اچھی نسل کی گائے یا بھینس ہے تو اس پہ اگر آپ کا خرچ وغیرہ سارا کل ملا کے ہو رہا ہے 1200-1300 روپیہ پر ڈے کا، اور دوسرا جو جانور ہے اس پہ سمجھ لیں آپ کا 1100 ہوگا، کیونکہ صرف فیڈ کا تھوڑا سا 200-300 کا فرق آئے گا، جبکہ ان کی جو پیداوار ہے دودھ کے حوالے سے بات اگر میں کروں تو اس میں سمجھ لیں کہ جو اچھی نسل کا ہے وہ گائے کی اگر بات کی جائے تو وہ 30-35 لیٹر تک چلی جاتی ہے، اور جو ایوریج یا کمزور نسل کی ہے وہ سمجھ لیں 15-16 کلو۔ تو حساب لگا لیں کہ تقریباً ان کے منافع میں، پیداوار میں 50-50% کا فرق ہے، جبکہ اخراجات میں 200-300 کا صرف فرق آ رہا ہے۔ تو یہ ایک جانور کا ایک دن کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو اگر آپ کے پاس جانور بھی زیادہ ہیں اور آپ مہینے کا بھی حساب لگائیں تو سمجھ لیں کتنا فرق آ جاتا ہے۔ تو اس لیے بریڈ نسل پہ آپ نے بالکل توجہ دینی ہے، اور اس پہ آپ نے سمجھوتا نہیں کرنا کہ بعد میں کر لیں گے یا سیمن کوئی اچھا نہیں رکھوانا۔ تو ان چیزوں کو میرے بھائیوں لازمی طور پر آپ نے محنت کرنی ہے اور اس سے بہتر کرنا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی بریڈ کے بات ہم نے کر لی ہے، اب فیڈ کی بات کرتے ہیں۔ تو فیڈ کے حوالے سے یہی ہے کہ آپ نے اچھی خوراک، تازہ خوراک جانور کو مہیا کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ اچھی نسل کے جانور آپ نے رکھ لیے ہیں جی تو ان کی ضروریات خوراک ہی اچھی آپ انہیں نہیں دے رہے، تو ظاہری بات ہے وہ اپنی جو کیپیسٹی ہے اس طرح وہ پرفارم نہیں کر سکیں گے، اس حوالے سے آپ کو پیداوار نہیں دے سکیں گے، کیونکہ آپ ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق انہیں خوراک ہی نہیں دے رہے۔
تو پھر آپ کی جو ساری محنت ہے بریڈ کے حوالے سے وہ زیرو ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں نا تعلق رکھتی ہیں۔ مثلاً آپ نے بریڈ اچھی کر لی، خوراک اچھی نہیں دے رہے، تو پھر بھی آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بریڈ بھی اچھی رکھنی ہے اور فیڈ بھی آپ نے بہترین دینی ہے، جانور کی صحت کے حساب سے، اس کی باڈی ویٹ کے حساب سے اور اس کی نسل کے حساب سے، تاکہ آپ اس حوالے سے بھرپور طور پر اس کی کیپیسٹی کے مطابق پیداوار حاصل کر سکیں۔ زیادہ تر دوست بھائی جانور کو چارہ کھلاتے ہیں یا اس کے ساتھ ونڈا شامل کرتے ہیں، یہ دو چیزیں ہی زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ جانور کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ مثلاً کیلشیم پاؤڈر، منرل مکسچر، ٹاکسن بائنڈر جو کہ آپ کے تھنوں کے مسائل نہیں پیدا کرے گا، پھر بفر وغیرہ شامل کرنا ہوتا ہے جو کہ ہاضمے کو درست رکھتا ہے جانور کو۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ساتھ شامل لازمی طور پہ کرنی چاہیے۔ ان سے آپ کو جانور کی صحت برقرار رکھنے میں بہت فائدہ حاصل ہوگا اور اس کی صحت بہتر رہے گی۔ وہ صرف دودھ کی پیداوار ہی نہیں اچھی کرے گا بلکہ پھر آپ کو سوئے بھی زیادہ دے گا، یعنی بچے بھی زیادہ دے گا، جلدی پریگننٹ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ یہ ساری چیزیں شامل نہیں کریں گے، صرف چارے اور ونڈے پہ رہیں گے، تو خصوصاً بالخصوص گایوں وغیرہ میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے پھر وہ تھوڑے ہی بچے دیتی ہیں اور پھر صحت خراب ہوتی چلی جاتی ہے اور اللہ نہ کرے ان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ مینجمنٹ۔ اچھی مینجمنٹ ڈیری فارمنگ میں اور ہر کسی بھی کام میں انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ اچھی مینجمنٹ ہی کسی بھی کام کو بہتر طور پر چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اور اچھی مینجمنٹ کا بنیادی اصول ہے کہ درست فیصلے درست وقت پہ کرنا۔ اگر آپ بر وقت فیصلے نہیں کریں گے تو اس سے آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے اچھی مینیجر کا مطلب یہی ہے کہ چیزوں کو ڈیری فارمنگ میں جو آپس میں ریلیٹ کر رہی ہیں ان کے آپس کے تعلق کو سمجھتے ہوئے ان کو اچھے طریقے سے چلانا، تاکہ بہتر طور پر نتائج حاصل کیے جا سکے، جانوروں کو اچھا ماحول فراہم کرنا۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے مینجمنٹ کا کہ ریکارڈ کیپنگ کی جائے، چیزوں کو لکھ کے ان کا ریکارڈ رکھا جائے، بے شک وہ فیڈ کا ریکارڈ ہو، بریڈ کا ریکارڈ ہو یا دوسرے اخراجات کا ریکارڈ ہو، اور آپ جو آمدن لے رہے ہیں اس کا ریکارڈ ہو، تو اس کو آپ اچھے طریقے سے جائزہ لے کے اسٹڈی کر کے پھر اس سے آپ فیصلے لے سکتے ہیں کہ کیا آپ کی مینجمنٹ اچھی جا رہی ہے یا اس میں کسی قسم کی بہتری کی گنجائش ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو معلوماتی ثابت ہوگی اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک بھی کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ اور اگر آپ نے اپنے اس چینل نیچرل ویلیج فارم کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں، جس سے آپ کے بھائی کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔